والسلام على من لا نبي بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو خالص تیرے لیے کر لے اور اس صرف اور صرف تیرے لیے کر لے اور اس کے اندر کسی کا بھی عمل دخل نہ ہو. آمین یا رب. ساری طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کے معنی اور ترجمہ اور اس کا تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم تلاوت سے آغاز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتائیں گے باذن اللہ. اسکرین شیئر ہو رہا ہے؟ ابھی نہیں ہو رہا بات، اب ہو رہا ہے بات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیے سورۃ الاخلاص. اخلاص کے معنی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اخلاص کے کیا معنی ہیں کہ ہر کام میں اخلاص ہو، یعنی پیورٹی ہے نا. اخلاص کے معنی کہ خالص کر دینا. جیسا مثال کے طور پہ جو اخلاص کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو پھر ہم کلاس میں آتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو اخلاص کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یعنی ہر چیز ہم پیور چاہتے ہیں ہے نا. ہر چیز پیور ہو جائے. جیسا ایک دودھ والا دودھ لے کر آتا ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ پیور ملے ہے نا، خالص ملے. اخلاص یعنی بالکل اس میں کوئی امپیورٹی نہ ہو ہے نا، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو وہ یعنی خالص ہو جاتا ہے نا. کوئی بھی چیز آپ کو پیور ملتی ہے نا، اور کتنا زیادہ آپ خوش ہوتے ہیں نا اگر وہ پیور مل جائے. تو ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو ہے نا، اور ہر طرح کی آمیزش سے بالکل پاک ہو. ہر عمل جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خاطر ہو اور ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہو، یعنی کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو اس کے اندر. اور یعنی اس کے جو اصطلاحی معنی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ الاخلاص من تبرأ عن کل ما دون اللہ تعالی، یعنی صرف اللہ کے لیے ہو کوئی بھی چیز ہے نا جو کسی اور سے بری ہو ہے نا، اللہ کے سوائے کسی اور کے لیے نہ کیا گیا ہو، وہ اخلاص کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اخلاص یہ ہے کہ انسان اطاعت کے کام جو بھی یعنی کو صرف اللہ کے لیے کرے ہے نا، صرف خالص کر کے کرے اور اس کو یعنی صرف اللہ کے لیے انجام دے اور کسی سے کوئی چیز کی توقع نہ رکھے. جیسا میں نے ابھی ایک دعا کری جس میں وہ دعا میں کیا تھا کہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے سارے عمل کو نیک بنا دے ہے نا. وہ پورا عمل نیک کب بن سکتا ہے؟ وَجَعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، میں نے اس کو تیرے لیے خالص کر دیا ہے نا، یہ تیرے لیے ہے. صرف میں ایڈریس کس کو کر رہی ہوں؟ یا اللہ میں اگر یہ دین پڑھا رہی ہوں تو صرف تیرے لیے، میں یہ دین پڑھ رہی ہوں تو صرف تیرے لیے ہے نا. تیرا کلام ہے اور ہر چیز، نہ صرف قرآن بلکہ ہر وہ کام اگر ہم اللہ کے لیے خالص کر دیں گے وی ول بی ریوارڈیڈ ہے نا، اس کا اجر دیا جاتا ہے. ورنہ جو چیز اللہ کے لیے نہ ہو، کسی کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حوالے کر دیں گے جس کے لیے ہم نے کیا. ٹھیک ہے. اخلاص کے معنی کیا ہے؟ خالص ہے نا، پیورٹی ہے نا. تو یعنی یہاں اس سورے میں اللہ کی وننس یعنی اللہ جو اکیلا معبود ہے نا،
اور اس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور اس سورے میں چونکہ یعنی خالص توحید کا بیان ہے، اس لیے اس کے معنی کے لحاظ سے اس کو خالص یعنی اخلاص، سورۃ الاخلاص کے نام سے پہچانا جاتا ہے نا۔ ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا قل واللہ احد، لیکن اصل نام کیا ہے اس کا؟ سورۃ الاخلاص ہے نا، کیونکہ اس میں توحید کا بیان ہے، اللہ رب العالمین کے اکیلے، اللہ تعالیٰ کا ایک اکیلے پوری دنیا کو ہینڈل کرنے والا ہے نا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اس چیز کا پروف ملتا ہے اس سورے میں، تو اسی لیے اخلاص کہا گیا ہے۔ اور پھر اس کا موضوع کیا ہے؟ توحید۔ اس سورے کا موضوع بلکہ لکھ لیجئے، صرف ایک شارٹ میں لکھ لیجئے کہ موضوع کیا ہے، یعنی اس کا یعنی جیسا ہم نے پچھلے سوروں میں دیکھا تھا، تعوذ تسمیہ میں ہم پناہ مانگ رہے تھے ہے نا، اور پھر کن چیزوں سے پناہ مانگ رہے تھے وہ آپ کو یعنی پتا چل گیا، لیکن اس سورے کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے نا، اللہ کی وحدانیت اس میں ملتی ہے۔ اور پھر سورہ اخلاص کیا ہے؟ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے، مکے میں نازل ہے، اس میں 4 آیتیں، 1 رکوع اور 17 کلمات ہیں اور 69 حروف ہیں۔ کتنی ہے؟ 4 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے اور 17 کلمات ہے اور 69 حروف ہیں۔ اس سورے کا شان نزول کچھ اس طرح ہوا، آپ دیکھیں ہر سورے کا اکثر ناٹ ہر بلکہ اکثر سوروں کا کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے نازل ہونے کا۔ تو شان نزول مطلب کیا ہے؟ وہ کنڈیشن کیا تھا جس میں یہ آیتیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، وہ سچویشن کیا تھا، کب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، کیا بات ہوئی تھی جس پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، ہے نا، شان نزول، نزول ہونے کا مقصد کیا تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکے کے کچھ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ انسب لنا ربک، ہمیں تمہارے اپنے رب کے نسب کے بارے میں بتاؤ۔ ایکچولی کیا ہوتا تھا، مکے کے مشرکین 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے پاس الگ الگ بت تھے اور ہر بت کا ایک ایک قبیلے سے تعلق ہوتا تھا، ہر قبیلے والا اپنا اپنا ایک بت لا کر کعبے کے اندر رکھ دیتا تھا۔ تو ان کو پتا تھا کہ یہ بت کا نسب کیا ہے، اس کا یعنی یہ کون سے قبیلے سے بلونگ کرتا ہے، یعنی یہ کس سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ان کے دماغ میں اللہ کے بارے میں کوئی کلیئر کانسیپٹ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان سب لنا ربا کا، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کرو، وہ کیسا ہے اور وہ کس طرح بنا ہوا ہے، یعنی وہ سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے یا کیسے بنا ہوا ہے نا، کیونکہ وہ لوگ سونے چاندی سے اپنے یعنی مٹی سے بنا دیتے تھے بتوں کو، تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اللہ رب العالمین کیسے ہیں اور ان کا نسب کیا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، قل، آپ کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، ہوا وہ، اوکے، اللہ احد، اکیلا ہے نا، وہ اللہ اکیلا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ مطلب اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں اس سورے میں، اللہ رب العالمین اس میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ آخر میں، پہلے ہم یہ سورہ سمجھ لیں گے اور پھر اس کی اہمیت اور فضیلت پہ بات کریں گے۔ یہ سورہ یعنی بہت ہی آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کو کیا کہا ہے، ایک یعنی پوری قرآن کو ہم 3 حصوں میں اگر بانٹ دینا تو یعنی ایک حصہ کیا ملتا ہے، اللہ کی وحدانیت ہے نا، اللہ کے بارے میں، اللہ کا تعارف، اللہ کے بارے میں ہم پہچانتے ہیں ہے نا، ایک حصہ، ایک میں انبیاء کے واقعات ہے نا، توحید، رسالت اور آخرت ہے نا، تیسرے حصے میں ہم آخرت کے بارے میں، جنت، دوزخ، ہر چیز کا بیان ملتا ہے، اور ایک حصہ پورا آپ کو واقعات ملیں گے انبیاء کے، اور ایک حصہ پورا قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے نا، تو اللہ کے بارے میں۔ تو یہ ایسا ایک جامع اور مختصر سا سورہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد یعنی ایک انسان کو اللہ کے بارے میں اس کا تعارف مل جاتا ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین اکیلا ہے
ہے نا. اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ اکیلا ہے نا. اکیلا کس چیز میں ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کائنات کو پیدا کرنے میں اکیلا ہے، یہ پورے آسمان کو بنانے میں اکیلا ہے، اس زمین کو بنانے میں اکیلا ہے، یہ جھاڑ پہاڑ چرند پرند ہر چیز کو بنانے میں اکیلا ہے، پوری مخلوقات کو بنانے میں اکیلا ہے، ہواؤں کے چلا دینے میں اکیلا ہے، بارش برسانے میں اکیلا ہے، دھوپ نکالنے میں اکیلا ہے، سورج کو بنانے میں اور اس کو چلا دینے میں اکیلا ہے، سورج کو مشرق سے نکالنے اور مغرب میں ڈبانے میں اکیلا ہے، اور پوری چاند جو رات میں نکلتا ہے اس کو چھوٹا اور بڑا کرنے والا رب اس میں اکیلا ہے. اور پھر پورے جتنے بھی سیارے ہیں ان سب کی گیلیکسیز کو چلا دینے میں اکیلا ہے. ساری مخلوقات، انسان چاہے جن اور فرشتے اور جنات اور چرند اور پرند اور جتنے بھی کائنات میں ذرہ ذرہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ہر چیز میں وہ اکیلا ہے. پوری دنیا کی تدبیر کرنے میں، پلاننگ کرنے میں، ہے نا، اکیلا ہے. پوری آپ دیکھیں بدیع السماوات والارض، دنیا تھی نہیں، دنیا کو پلان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ایسی دنیا بناؤں گا، ہے نا. وہ پلان کرنے میں اکیلا ہے، کسی نے مدد نہیں کی تھی اللہ رب العالمین کی. یہ پوری پلاننگ کرنے میں اکیلا ہے، پوری دنیا کا انتظام کرنے میں اکیلا ہے. آپ دیکھیے مطلب پورے دنیا میں کتنے لوگوں کو کتنا خوراک چاہیے، ہے نا، کتنا پانی چاہیے، گیلنس آف واٹر، جتنا پانی چاہیے ایوری ڈے اتنا سپلائی ہوتا ہے. وہ اتنا پورا چلانے میں اللہ رب العالمین اکیلے ہے نا. ہر چیز کا انتظام کیا ہے اللہ رب العالمین نے. جیسا انسانوں کو کیا چاہیے، جنات کو کیا غذا چاہیے، اور پھر سمندر کی مچھلیوں کو کیا غذا چاہیے، اور پھر رینگنے والے کیڑوں کو کیا غذا چاہیے، اور پھر پورے جتنے بھی زہریلے جانور ہیں اور جتنے بھی وائلڈ اینیملز ہیں ان سب کی غذا ایوری ڈے پرووائڈ کرنے میں، ان کا انتظام کرنے میں اکیلا ہے. یعنی ساری مخلوقات کو رزق پہنچانے والا، اور جس کو جس طریقے کی رزق چاہیے. کبھی آپ نے سنا کہ بکری نے گوشت کھا لیا، ہے نا، کبھی آپ نے سنا کہ شیر نے گھاس کھا لیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کے نیڈس اینڈ وانٹس کے مطابق سپلائی کرنے میں اکیلا ہے نا. تو اکیلا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، ہے نا، ہوا وہ، یعنی وہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، ہوا اللہ، اللہ وہ اللہ، احد، ہے نا، اکیلا ہے. احد کے معنی کیا ہے؟ اکیلا. دیکھیے واحد کیا ہوتا ہے؟ ایک، ہے نا. یعنی احد کیا ہے؟ اکیلا، یعنی یونیک ہے اللہ تعالیٰ، ہی از ڈفرینٹ. اور جس کے بارے میں اگر ہم جانیں گے نا تو عقل دنگ رہ جائے گی اور سینسس ہمارے کام کرنا بند ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین وہ ذات ہے. سوچئے ساتوں آسمانوں پہ بیٹھ کے پوری دنیا کے اوپر کنٹرول، یہاں تک کہ لقمان حکیم نے کیا کہا تھا کہ وہ تو پہاڑ کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہو، ان تک خردل، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو یأتی بکم اللہ، اللہ تمہارے پاس لے آئے گا، ہے نا. وہ تو آسمانوں میں بیٹھ کر باریک بین ہے نا، لطیف خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چلتی ہے تو اس کی آہٹ کا سننے میں اکیلا ہے نا. پوری دنیا کو ایک ساتھ سننے میں اکیلا ہے نا. ایک ساتھ کوئی سن سکتا ہے نا. پوری دنیا کو بیک وقت بصیر، سمیع بصیر، دیکھنے والا، پوری دنیا کو نگاہوں میں رکھنے میں اکیلا ہے نا. پوری دنیا پہ نگاہ رکھے ہوئے، رقیب ہے میرا رب، ہے نا. ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن نگاہ رکھنے میں اکیلا ہے نا. سب کی باتیں سننے میں اکیلا ہے، سب کی لینگویجز سننے میں اکیلا ہے، سب کی دعائیں سننے میں اکیلا ہے، سب کی حاجتیں پوری کرنے میں اکیلا ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے نا. اکیلا اللہ رب العالمین یعنی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن سب کی سنتا ہے، الگ الگ لینگویجز سنتا ہے. ہر جانور، یعنی ایون پتے بھی، یہاں تک کہ ان کی
جو सरसराहट होती है ना हवा की आने की वजह से, उनकी आहटें तक सुनता है ना, चप्पा चप्पा और जमीन के अंदर कोने कोने और गोशे गोशे में जो जो चीजें होती है, हर चीज से वाकिफियत है ना, उसकी उसका इल्म कैसा है कि आगे भी देखता है पीछे भी देखता है, हर एंगल से हर तरफ से सबको देखने में अकेला है, और उनको कंट्रोल करने में अकेला है, और उनकी ग़िज़ा पहुंचाने में, उनकी नशोनुमा करने में अकेला है, उनकी ग्रोथ है ना, उनको बड़ा करने में, उनके सेल ग्रोथ चाहे हर चीज करने में अकेला है ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वक्त हर एक को यानी हर एक के ऊपर निगाह रखे हुए, हर एक को देखता है, हर एक की सुनता है, हर एक के सीनों के भेद को जानता है, कादिर मुतलक है, अलीम है, सब कुछ जानने वाला, सारा इल्म, और वो भूलता नहीं है ना। कैसे ही मेरे रब की जात याद रखने में भी अकेला है। सारी आप देखिए क़यामत के दिन सारे लोग खड़े होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, लेकिन अल्लाह ताला को हम सब नाम नाम से याद होंगे, है ना। ये क्या करके आई, ये डे वन से मैं जैसी थी वो सारी चीजें अल्लाह ताला मेरे बारे में बोलेंगे, है ना। तो सुनने में, याद रखने में अकेला है, अल अलीम है मेरा रब, अल हकीम है, और रहीम है, रहमत करने में अकेला है ना, पूरी दुनिया को केयर करने में अकेला है, और फिर करीम है ना, उसने हम सबको इज्जत दी, जिंदगी दी, सांसें दी, बहुत सारे यानी रिहाइश के लिए और खाने पीने के लिए हर चीज किया, तो किसने किया, उस अकेले रब ने, और सब पर गालिब है, और वही अकेला है। गालिब का मतलब क्या है, सबके ऊपर अल्लाह का कंट्रोल है। और फिर यानी असल में ये सूरा, ये जो मजूसी यानी ज्यूस होते थे, इनका अकीदा क्या था, है ना। आप देखिए ये पूरे अकीदों को की जड़ काट देता है ये सूरा, गलत अकीदों की जड़ काट देता है। यानी आप देखिए वो जो मजूसी थे यानी ज्यूस जो थे, उनका अकीदा ये था कि जो हम यानी नेकी का इलाह अलग है, यानी जो नेकियां हम करते हैं ना, उसकी जजा और सजा देने वाला खुदा अलग है। यानी उसका नाम भी रख दिया था उन्होंने नेकी का खुदा यजदान है, उन्होंने ये नाम रखा था। और फिर जो बदी का खुदा अलग है, अहरमान है ना, ऐसे उन्होंने नाम रख दिया था। और फिर उनको ऐसा लगता था कि यानी बारिश बरस यानी हवा देने वाला खुदा अलग है, और फिर यानी धूप चलाने वाला खुदा अलग है, जैसा हिंदुओं का अकीदा है ना। उनके पास अकीदा क्या था कि बारिश का खुदा अलग है ना, फिर पैसे देने वाला खुदा अलग है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, है ना। और उनके पास क्या अकीदा है कि मतलब पूरी दुनिया चलाने वाले अलग अलग खुदा, और कितने मतलब बहुत सारे खुदाओं को वो मानने वाले, है ना। 33 करोड़ हिंदूस ने तो 33 करोड़ खुदा बना लिए। और फिर यहूदी जो थे वो समझते थे कि अलग अलग खुदा है ना, नेकी का खुदा अलग, बदी का खुदा अलग। फिर यानी उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, है ना। दो दो खुदाओं का तसव्वुर था उनके पास। फिर ईसाइयों को हम देखते हैं कि उनके पास क्या अकीदा था कि तीन खुदा, ट्रिनिटी, है ना। वो यानी ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला, ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम, या होली घोस्ट, जिब्राइल अमीन को वो लोग होली घोस्ट कहते थे। तो यानी ट्रिनिटी का अकीदा था उनके पास, है ना। तीन खुदा है बोलते थे, तीन में का तीसरा, नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, है ना। तो इनका अकीदा भी अल्लाह ताला बोले वला तक़ूलू सलासा, मत कहो कि अल्लाह तीन है, अल्लाह वाहिद है ना, अकेला है पूरी दुनिया चलाने में। कभी गौर व फिक्र किया करें, है ना। आसमान में देखें, कायनात में देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप अकेले कैसे चला रहे हैं ये पूरी दुनिया, है ना। कितनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया, एक एक पत्ते को इतनी आसमानों पर बैठ के पानी पहुंचाना, खाना सप्लाई करना, सबके सबके बारे में केयर टेक करना, सुभान अल्लाह। आप सोचिए, अकल दंग रह जाती है, और सेंसस काम करना बंद हो जाते हैं। कहाँ हवाएं चलाना है, कहाँ बादल चला देना है, कहाँ धूप निकालना है, किधर रोशनी करना है, किधर अंधेरा करना है, किधर सुबह लाना है, किधर शाम करना है, सुभान अल्लाह। रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, कोई चीज बातिल नहीं बनाई अल्लाह ताला ने। और फिर वो कायनात को चलाने में, पूरी दुनिया के चलाने में अकेला है। बोला कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह अकेला है। दूसरी आयत हम देखते हैं कि अल्लाहुस समद, है ना। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है ना।
اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد, ایک چھوٹا سا ڈیفینیشن ہم نے کر دیا. کیا؟ اللہ الصمد. الصمد کے معنی کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ الصمد کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالی یعنی بے نیاز کا معنی کیا گیا ہے, لیکن بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے نا. یعنی بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ بے پرواہ سے, کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین, ہے نا. تو کسی کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک ترجمہ کیا گیا ہے. ٹھوس کے معنوں میں آتا ہے, بہت سارے میننگ آتے ہیں الصمد کے, ہے نا. بہت براڈ میننگ ہے الصمد, یعنی بے نیاز. کس چیز سے بے نیاز ہے؟ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جیسا زندگی کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو؟ سانسوں کی ضرورت ہوتی ہے نا. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ ہوا سے بھی بے نیاز ہے نا. اللہ کو نہیں چاہیے ہوا, اللہ نے خود بنایا ہے ہوا. اچھا, زندگی جینے کے لیے آپ دیکھیے آگ جلا دیتی ہے, اللہ نے آگ کو خود بنایا ہے نا. آگ اللہ کو جلاتی نہیں ہے نا. تو اللہ رب العالمین ہر چیز سے بے نیاز ہے. نہ آندھی ہلاتی ہے, نہ پانی کا کچھ اثر ہوتا ہے, نہ آگ جلاتی ہے, نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے. یہ ہم کو پروف کہاں سے ملتا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے نا. اللہ رب العالمین پوری کائنات کو کھلانے میں اکیلا ہے نا. پھر الصمد کیسا ہے وہ؟ یعنی زندگی دیتا ہے, وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا, ہے نا. ہمیشہ رہے گا. ایٹرنل لائف اگر کسی کو ہے تو وہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, باقی رہنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے. زندگی پوری یعنی سب کو زندگی دیتا ہے. وہ یہ حی لا یموت, وہ زندہ ہے اور کبھی مرتا نہیں ہے. لیکن وہ یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے نا. زندگی دینے میں وہ اکیلا ہے. الصمد ہے نا. الصمد کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے, زندگی دیتا ہے, سانسیں دیتا ہے, ہر چیز کرتا ہے, لیکن اس کو وہ چیزوں کی ضرورت نہیں, اس کو حاجت نہیں ہے. اللہ نے ہمارے لیے نیند بنائی تاکہ بندہ کیا ہے وجعلنا نومکم سباتا, ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا. بٹ میرا رب سوتا نہیں ہے, نیند سے بھی بے نیاز ہے میرا رب, ہے نا. نیند کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو, ہے نا. کیسا ہے؟ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لا تأخذہ, نہیں پکڑتی اس کو, اونگ بھی نہیں پکڑتی, مطلب سوتا نہیں ہے. سونا تو دور کی بات, ایسا ڈلکی بھی نہیں آتی کبھی. آپ سوچئے, مطلب کیا ہم تصور کر سکتے کہ لائف ایگزسٹ ہو سکتی اگر سوئے نہیں ہم, ہے نا. سوئے نہیں, ایک 2 راتیں جاگ لیے, 3 رات جاگ لیے, ہماری جو حالت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین آخر کیسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو نیند بھی نہیں آتی, ہے نا. سوتے نہیں, نیند سے بھی پاک ہے. موت کی چھوٹی بہن ہے نا, اس سے بھی پاک ہے اللہ رب, ہے نا. اور بھولنے سے بھی پاک ہے اللہ رب العالمین. سب چیزیں یاد رہتی ہے اللہ رب العالمین, ہے نا. العلیم ہے اللہ تعالیٰ. تو یعنی اللہ کو کوئی بتانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. ہم کیا کریں, عام انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کو قیاس کر لیے, ہے نا. اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو, اب جیسا یعنی یہودیوں کا بھی جو عقیدہ تھا, ان کا کیا تھا کہ جیسا کوئی بات کہتے تھے نا تو چھپ کے کرتے تھے تاکہ اللہ کو پتا نہ چلے. مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا چل رہا ہے نا. ان کا عقیدہ بہت کمزور تھا اللہ کے بارے میں. تو آج ہم کیونکہ اللہ کے بارے میں ہمارا تعارف کلیئر نہیں ہے, ہم کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کو نہیں پتا ہے, اسی لیے ہم بھی کیا کرتے ہیں, اللہ تک پہنچنے کے راستے تلاش کرتے ہیں, ہے نا. جبکہ میرا رب ہر گھڑی, ہر آن, ہر وقت 24/7 میری لینگویج کو سنتا ہے, مجھے سنتا ہے, میری بات کو سنتا ہے, اور میں کیا کہہ رہی ہوں وہ سب کچھ سنتا ہے. میں جو بھی کہتی ہوں نا کہ میرا بندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب بھی میرا بندہ پکارتا ہے میں بہت قریب ہوں, وہ رہتا ہے. کسی کے میڈیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ رب العالمین بے نیاز ہے. آپ سوچئے, 7 آسمانوں پہ بیٹھ کے کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی چلتی ہے تو اس کی آہٹ سنتے ہیں, اللہ رب العالمین بول رہے ہیں. جب اس کی آہٹ سنتے ہیں تو پھر ہمارے دل کی بات نہیں سنتے ہیں کیا, ہے نا. اللہ رب العالمین تو
ہر چیز کے کرنے میں ہے نا قادر ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر یعنی ہر مخلوق اللہ کی طرف رجوع ہوتی ہے. ایک حدیث ملتی ہے نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے جنوں انس جتنے بھی لوگ ہیں ہے نا پورے ایک میدان میں جمع ہو جائیں ہے نا اور پورے ایک ساتھ کھڑے ہو کے ایک ساتھ مانگے اللہ رب العالمین سے. یعنی میں اپنی پوری حاجتیں مانگ لوں. اللہ مجھے میرے بچوں کا چاہیے, میرے گھر چاہیے, مجھے 10 گھر چاہیے, مجھے ایک فارم ہاؤس چاہیے, مجھے کیا کیا چاہیے, میں سب چیزیں مانگ لوں اللہ رب العالمین سے. پھر ایسی کروڑوں کی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو, مجھے اور آپ کو بھی, آپ سوچیے ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں کتنے ٹنوں منوں کا پانی پی چکے ہوں گے, کتنا کھانا کھا چکے ہوں گے, وہ کس نے سپلائی کیا ہم کو ہے نا. پھر مطلب ایک وقت میں کھڑے ہو کر پورے بیک وقت ایک ہی میدان میں جنات اور انسان اور مچھلیاں اور سمندر کے جانور اور زمین کے کیڑے پوری مخلوقات ایک جگہ جمع ہو جائے اور اللہ سے اپنی پوری حاجتیں مانگے, اللہ مجھے یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, پورا سب کچھ دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں سے ایک سوئی سمندر میں ڈبونے کے بعد جو پانی نکلتا ہے نا اتنا بھی خزانہ خالی نہیں ہوگا اللہ کے پاس. سبحان للہ خزائن السماوات والارض, اللہ ہی کے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے ہے نا, اور اس کے پاس چابیاں ہیں وہ خزانوں کی. سبحان اللہ ہے نا, اللہ رب العالمین سبحان اللہ نا. وما قدر اللہ حق قدرہ, ہم نے تو اپنے رب کے بارے میں جانا ہی نا, قدر نہیں کی ہم نے جیسی قدر کرنی چاہیے تھی اللہ رب العالمین کی ہے نا. تو سب کی حاجتیں پورے کرنے میں, اور وہ یعنی غیر فانی اور لازوال. آپ دیکھیے کنٹینیوس نعمتیں دیتا ہے. مثال کے طور پہ میرا دل دھڑک رہا ہے تو کب سے, جب سے میں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھی 2.5 مہینے سے, مطلب جب میں 2.5 مہینے کی تھی جب سے دھڑک رہا ہے تو ابھی تک دھڑک رہا ہے. مطلب کنٹینیوس چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہے نا. لازوال نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں اور یعنی اتنی ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں. رزق میں جب سے پیدا ہوئی مجھے الگ الگ شکل میں رزق, کبھی سیرلیک کی شکل میں, کبھی دودھ کی شکل میں, کبھی اب تو کھانے کی شکل میں, ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ رزق پرووائڈ کر رہے ہیں ہے نا. اور پھر یعنی سب چیزیں یعنی تقسیم کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں, اور پھر ہر قسم کی طاقت اور قوت اور ہر چیز کے مالک اکیلے اللہ تعالیٰ ہیں ہے نا. اور پھر یعنی عطا کرنے میں بھی اکیلے ہیں اللہ تعالیٰ ہے نا, بخشنے میں بھی اکیلے ہیں. پوری کائنات پورے تم سب اگر کافر بن جاؤ تو اللہ کو فرق نہیں پڑے گا ہے نا, اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور پورے مل کے بھی اگر یعنی متقی بن جائیں, ایک شخص کی طرح متقی ہو جائیں تو بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ خود یعنی میجسٹک ہے نا, وہ خود اعلیٰ ہے اس کی ذات ہے نا. تو یعنی الصمد کا ایک ورڈ میں ڈیفینیشن نہیں دے سکتے ہے نا. الصمد بے نیاز ہے. کس سے بے نیاز ہے؟ ہوا سے بے نیاز, نیند سے بے نیاز, کھانے سے بے نیاز. کھانا نہیں کھاتے اللہ رب العالمین. یہ کیسی بات سن رہے باجی ہے نا, پہلی بار سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کھانا نہیں کھاتے. کھانے کی ضرورت ہے نا, آکسیجن کی ضرورت رہتی ہے نا سانسوں کے لیے, اللہ آکسیجن سے بھی بے نیاز ہے نا. ہر چیز سے بے نیاز ہے اللہ رب العالمین. زندگی دیتا ہے اس نے بنایا ہے, آکسیجن, نائٹروجن, یہ فاسفورس, ساری چیزیں جو بھی بنائی ہے نا, یہ ساری یعنی کیمیکلز اور منرل ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے نا. تو اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں, اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے نا, سب چیز سے بے نیاز ہے اللہ رب العالمین ہے نا. تو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو. ایسا نہیں ہوگا کہ میں عبادت کروں گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی بہت اعلیٰ ہو جائے گی. نہیں, وہ خود اعلیٰ ہے, خود میں خود اعلیٰ ہے نا. سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم کہتے ہیں نا, وہ ہے ہی ذات اعلیٰ ہے نا. تو ہمارے عبادت کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا ہے نا. تو وہ بے نیاز ہے. اگر پورے مل کے بھی کفر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ بولے میں اس سے بے نیاز, فرق نہیں پڑتا ہے نا. آپ دیکھیے اگر آپ اپنی جگہ اچھے ہیں ہے نا, اور کوئی بھی کچھ بھی آپ کے بارے میں بول رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اگر میرا رب مجھے جانتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں الحمدللہ ہے نا, تو ویسے اللہ رب العالمین اس کی ذات میں اکیلے ہیں, خود میں خود. لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی کمپیریبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے, کوئی چیز کو کمپیر نہیں کر سکتے. اور ساری جتنی بھی چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں وہ اکیلا خالق ہے
ہے نا, وہ اکیلا پیدا کرنے والا, وہ اکیلا ہر چیز میں اکیلا ہے نا. آئی ہوپ کہ اس کے معنی سمجھ آ گئے ہوں گے. تو یعنی دنیا, آپ سوچئے یہ دنیا جسے اللہ تعالیٰ نے بنائی, بدیع السماوات والارض, ہے نا, آسمانوں اور زمین کے بنانے میں, ابتدا کرنے میں اکیلا ہے. آپ سوچئے کہ مٹیریل جیسے زمین کو ایسا بنانا ہے, وہ پلاننگ کرنے میں اکیلا ہے. اب جیسا کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا اللہ رب العالمین کو, بٹ ایک سمجھنے کے لیے ایک مثال بتا رہی ہوں. آپ کا یہ تعلیم القرآن کا کورس فریم کرنے میں, یعنی جیسے قمر باجی کو ہم دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے نا, اگر مجھے کچھ ہو جائے, ہے نا, مجھے طبیعت خراب ہو جائے تو بیک اپ پلان, ہے نا. پھر میں اپنے لیے سوچتی ہوں کہ اور کوئی ہونا چاہیے جو ایک 4 لوگ مل کے 5 لوگ مل کے کام کریں گے تو یہ کام اچھا انجام ہوگا, ہے نا. لیکن اللہ رب العالمین کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی, میرا رب اکیلا تھا. حدیث میں یہ بات آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی قلم بنایا, ہے نا, پھر اللہ نے عرش بنایا, یعنی پھر اللہ نے مطلب پوری کائنات بنائی, دھیرے 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 ساری چیزیں بنتے گئی, اور پھر وہ عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے اللہ تعالیٰ نے. تو یعنی اگر وہ عرش اٹھانے والے فرشتے عرش نے اٹھائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کا عرش نہیں رہے گا, برابر رہے گا, ہے نا, وہ اپنی شان کے مطابق ہوگا. پہلے اللہ نے عرش بنائے, بعد میں فرشتوں کو بنایا, ہے نا. تو مطلب کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین, کسی کے سہارے کی, کسی کے ہاں کام لیتے ہیں اللہ رب العالمین, فرشتوں کو ڈیوٹی سے اسائن کرتے ہیں, لیکن فرشتے نہیں ہے تو بھی کراتے تھے اللہ تعالیٰ اپنا کام, ہے نا. تو اگر ہم جیسا مثال کے طور پہ ہم اپنا دین کا کام نہیں کریں گے, ایسے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو اٹھا کے اپنا کام لے لیا ہے نا. ہم نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا, ایسا نہیں ہے. ہم کو ہمارے رب کی حاجت ہے, لیکن اللہ کو ہماری حاجت نہیں ہے نا. تو یعنی ہر چیز میں اللہ رب العالمین اکیلے ہے. اور آسمانوں اور زمین کے بنانے میں کیسے اکیلے ہیں اللہ رب العالمین, کہ وہ میٹیریل, آپ سوچئے آسمان کا کیا میٹیریل ہے, وہ میٹیریل کو دیکھیے کس چیز سے بنا ہوا ہے, نہیں سمجھ آتا. کبھی پلین میں اڑ کر دیکھیں, وہ بادلوں میں سے جب گزرتے ہیں نا, آسمان تک ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں, صرف وہ بادلوں میں سے گزرتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے یہ میٹیریل کیا ہے جس میں سے پلین گزر بھی رہا ہے, تھوڑا سا ٹربولنس ہوتا ہے بٹ وہ شیک نہیں ہوتا, وہ گر نہیں جا رہا, وہ پہاڑوں کی طرح نظر آ رہے ہیں وہ بادل, بٹ وہ کیا میٹیریل ہے نا. تو وہ میٹیریل بھی ڈیسائیڈ کرنے میں اکیلے ہیں اللہ رب العالمین. اور پھر پوری یعنی پہاڑوں کو کس میٹیریل سے بنانا ہے, زمین کو کس میٹیریل سے بنانا ہے, آسمان کو کس میٹیریل سے بنانا ہے, سورج کو کس میٹیریل سے بنانا ہے, انسان کو کس میٹیریل سے بنانا ہے نا. بدیع یعنی ابتدا کرنا, ہے نا, چیزوں کی ابتدا کرنا. جی, تو ایسے اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھ کو بنایا ہے نا. تو اتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فریم کا تدبیر کرنے میں, ہر چیز کرنے میں اکیلے. الصمد, اور ہر چیز سے بے نیاز اللہ. ہر چیز جو زندگی دیتی ہے نا, وہ چیزوں کی جو ضرورت ہوتی ہے نا زندہ رہنے کے لیے, جیسے سانسوں کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, ہوا کی ضرورت ہے, آکسیجن کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے نا, وہ ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین بے نیاز ہے. اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں. سبحان اللہ. پھر کیسے, ایک سوال آتا ہے نا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کیسے, ہے نا, اور 24/7 نگاہ رکھے ہوئے اللہ رب العالمین, ہے نا. سبحان اللہ, ہے نا. ہم نے اس ذات کو سمجھا ہی نہیں, ہے نا, ہم نے تو قدر ہی نہیں جانی اپنے رب کی. پھر آگے آئے تھے کیا کہتی ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. لم یلد, لم یلد, اس نے کسی کو نہیں جنا. آیت دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ایک منٹ, آیت شیئر کرتی ہوں. اب دیکھیے, لم یلد, لم مینس نہیں, ہاں نہ, یلد اس نے جنا, ولم و مینس اور, لم نہ, یولد وہ جنا گیا. نہ اس نے جنا مطلب نہ اس نے پیدا کیا, ولم اور نہ, یولد وہ جنا گیا مطلب وہ پیدا کیا بھی نہیں گیا. نہ اس نے پیدا کیا, نہ وہ پیدا کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ
نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں، ہے نا. ایک دوسرے معنوں میں کیا ہے؟ لم یلد، نہ اس نے جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا. اوکے، سمجھ آئی ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نا. اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. آپ دیکھیے، ہم اصل میں اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اولاد کیوں چاہتا ہے انسان؟ کیونکہ اصل میں اولاد اس لیے چاہتا ہے کہ وہ یعنی میری جیسا ہر کوئی، آپ دیکھیے جس کی اولاد نہیں ہوتی نا، لوگ روتے ہیں. اس لیے روتے ہیں کیونکہ میری نسل کیسے چلے گی، ہے نا، میرا نام کیسے آگے بڑھے گا، ہے نا. نام کے لیے خاندان یہی ختم ہو جا رہا، پہلی چیز. دوسرا یہ ہے کہ میری جو پراپرٹی ہے، میری جو وراثت ہے، وہ کون انہیریٹ کرے گا؟ کسی ایرے غیرے کو چلے جائے گی، ہے نا. تو میرا مال، میری دولت جو میں نے کمایا ہے، وہ کسی نہ کسی کے حوالے کر کے جاؤں، ہے نا، اور پھر میرا نام آگے بڑھے، ہے نا. تو یہ چیزوں کے لیے انسان چاہتا ہے کہ اولاد ہو. لیکن اللہ رب العالمین ان چیزوں سے بھی پاک ہے. اللہ تعالی ازل سے ہے اور ابد تک، فار ایور ایور، ہمیشہ ایٹرنل لائف ہے اللہ رب العالمین کی. تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو. اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر، یعنی سورہ انعام آیا نمبر 101 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، ابتدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کی. انا یکون لہ ولد، کہاں سے ہو سکتا ہے اس کی اولاد؟ ولم یکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین کی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے نا. اللہ یعنی اولاد کیسے ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین کی؟ اولاد ہونے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے نا، اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر اولاد کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے نا. پھر سورہ مریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ اللہ کی شان میں نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے، ہے نا. ان يتخذ ولدا، کہ وہ اولاد رکھے. ان کل من فی السماوات، نہیں ہے مگر جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے. من فی السماوات والارض الا آتی للرحمن عبدا، یعنی اس کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ لیونگ ہو نان لیونگ ہو، وہ ساری چیزیں اللہ کی عبدہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ عبد ہے، بندے ہیں، مخلوق ہے، کریشن ہے اللہ کی، ہے نا. اللہ نے پیدا کیا ہے. آپ دیکھیے بنانے والا اور جس کو بنایا گیا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہوتے. سورہ مریم آیا نمبر میں نے نہیں لکھا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے. تو وما ينبغي للرحمن، یعنی اللہ کی شان میں نہیں ہے یہ چیز کہ اللہ رب العالمین کسی کو اولاد رکھے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. یہاں تک کہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. انا کیا ہے، رجل مثلکم، تمہاری طرح ایک انسان ہوں، ہے نا. تو ساری چیزیں مخلوق ہیں، بنانے والی ذات اکیلی ذات ہے. اور ہر نبی نے یہی پیغام دیا ہے کہ اس رب کو مانو جس نے تم کو خلقکم والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے ہیں اور تم کو بھی پیدا کیا ہے، اس اکیلے رب کو مانو، ہے نا. پھر اور ایک آیت میں ملتا ہے لقد احصاهم وعدهم عدا، یعنی اس نے گن کے رکھا ہے تم کو، ہے نا. اور پھر وکلہم آتی یوم القیامت فردا، اور اکیلے اکیلے آؤ گے تم اللہ کے سامنے، ہے نا. ون بائی ون آل ہیو ٹو کم ان فرنٹ آف اللہ. یعنی ہم مخلوق ہیں، ہم بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتے اللہ رب العالمین کے سامنے. ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا. یہاں تک کہ جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا، لیکن ہاں ان کو جزا و سزا نہیں دی جائے گی، مٹی بنا دیا جائے گا، بدلے دلا دیے جائیں گے، اس کے بعد مٹی کر دیں گے. ہاں مگر انسان کو جزا و سزا ملے گی. لیکن یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم فردن فردن آؤ گے، یعنی ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے، ہے نا. پھر ایک اور آیت میں سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے اللہ کی اولاد تجویز کر دی. سبحانہ، بلکہ وہ پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ
وہ تو عزت یافتہ بندے ہیں، وہ جو جس کو اولاد بنا دیتے ہیں، ہے نا، وہ تو اللہ نے عزت دی ہے، انسان بنا کے عزت دی ہے، تو بہت زیادہ آگے بڑھ گیا انسان۔ کیسے بڑھ گیا؟ آپ دیکھیے، اللہ کا بیٹا تجویز کر دیے، عیسائی کیا کرے، اللہ کا بیٹا تجویز کر دیے، ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا یعنی یہودی کیا کرے، عزیر ابن اللہ بول دیے، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، انسانوں کو اللہ کے بیٹے بنا دیے۔ کیسے ہو سکتا ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق خالق ہے؟ وہ ان تنزل، اگر وہ دنیاوی آسمان پر بھی آ جائے، وہ خالق، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ مدبر ہے، وہ ہماری زندگیاں دینے والا ہے نا، وہ ہم کو سانسیں دینے والا، وہ ہم کو زندگی، یعنی خالق ہم کو پیدا کر کے ہم کو رزاق ہے، رزق دینے والا، سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ اس کے اندر کسی کو کیسے شریک کر سکتے ہیں، ہے نا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر یہاں آپ دیکھیے، ٹھوس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پروف دے دیا ہے کہ لم یلد، اس نے کسی کو بھی نہیں جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کے کوئی ماں باپ بھی نہیں، ہے نا۔ پھر اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے یعنی شریک بنا لیے ہیں جنوں میں سے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس کے لیے انہوں نے اس کے اولاد بنا دیے، ہے نا، مطلب بیٹے اور بیٹیاں تجویز کر۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ جو یعنی اس بات سے جو وہ یعنی بک رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں نا، اس چیز سے پاک ہے اللہ رب العالمین۔ یہ آیت سورہ انعام کی ہے، ٹھیک ہے، سورہ انعام کی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے ریفرنس یہاں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 101، اوکے۔ اور بدیع السماوات والارض، جیسا میں نے ابھی پڑھا تھا، کسی نے ریفرنس مانگا تھا کہ انا یکون لہ ولد، کہاں سے ہوگا اس کو کوئی اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی نہیں، ہے نا، وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ انعام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 100 to 101، اوکے۔ تو یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پہ کہہ دیا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچھا، مکے کے مشرکین کا شرک کیا تھا؟ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، ہے نا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ اور کیا کرے، جنات کو کچھ لوگ کیا کرے، اللہ کے من سے واسطہ ہے اللہ کا، یعنی تعلق بنا دی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی کچھ کر دیا ایسا ہی، ہے نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نور نبی ہی نور خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اللہ کا نور ایک ہے، بولتے نعوذ باللہ، نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے، انسان بنایا ہے نا، تو اللہ کے نور سے بنے ہوئے مطلب حصہ بنا دیا اللہ کا، ہے نا، تو ایسا نہیں کر سکتے ہم۔ تو جیسا انہوں نے اللہ کی اولاد تجویز کر دی، ہم نے بھی یعنی وہ مقام پہ بٹھا دیا، ہے نا، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے نا، ایکول کوئی بھی نہیں ہے، یاد رکھیے، ہے نا، اس کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جس میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ حدیث ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ قدسی کا مطلب کیا ہے؟ حدیث قدسی کا مطلب کیا ہے؟ خود اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم سے مخاطب ہوتے ہیں حدیث میں، ٹھیک ہے، یعنی خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے نا، جب اللہ فرماتا ہے وہ تو حدیث قدسی ہو جاتی، یعنی خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات، اوکے۔ یہ روایت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، کذبنی ابن آدم، مجھے بنی آدم نے جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ، ہے نا، اور اس کا جھٹلانا یہ ہے، یعنی حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، یہ مناسب نہیں تھا اس کو جھٹلانا، اور مجھے اس نے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا، اس کا گالی دینا بھی مناسب نہیں تھا، بس اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا،
جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کس نے دیکھی، کون اٹھیں گا دیکھ لیں گے، ہے نا. جھٹلانا کیا ہے؟ دوبارہ کیسے اٹھ جاتے ہم، ہے نا. دوبارہ انہیں یعنی اسے دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، یہ جھٹلانا ہے نا. حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کو پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے. یعنی پہلی بار اگر ہم کوئی چیز کرتے ہیں نا تو ٹف لگتی ہے نا، لیکن اللہ کے لیے پہلی بار بنا دینا جتنا ایزی تھا انسان کو، اتنا ہی دوبارہ پیدا کرنا اس ویسا ہی آسان ہے نا. سیکنڈ ٹائم بنا دینا کیا مشکل ہے؟ آپ دیکھیے ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہے نا، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہم زیرو تھے، کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے ہاتھ بنا دینا، آنکھ بنا دینا، پلان کرنا فرسٹ ٹائم کتنا مشکل ہوتا ہے نا. تو فرسٹ ٹائم جتنا ایزی تھا دوبارہ اٹھا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں. کن فیکون سے اٹھا سکتے ہیں اللہ رب العالمین، ہے نا. تو یعنی وہ اصل میں جھٹلانا کیا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اور یہی کانسیپٹ کی وجہ سے انسان بے پرواہ ہو کے جیتا ہے نا. آخرت نہیں ہے اس لیے قرآن کی تعلیم حاصل کرو یا نہیں کرو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، ہے نا، کوئی عبادت کرو یا نہ کرو، کون ہے پوچھنے والا، ایسا سمجھ کے جی رہا ہے نا. کسی کا غبن کر لو، کسی کو کچھ بھی کر لو، یعنی جھٹلانا ہے، اس کا عمل پتا رہا ہے کہ وہ جھٹلا رہا ہے اللہ رب العالمین. تو بنی آدم نے مجھے جھٹلایا ہے، اور ایسا کرنا زیب نہ تھا اس کو، ہے نا. حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے. اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ بنی آدم نے مجھے گالی دی، اور گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یعنی اللہ اولاد رکھتا ہے. وہ یعنی ایسی بات کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے وہ گالی ہے برا. حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ کسی کی میں اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرے ہمسر ہے نا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جبکہ میں اکیلا ہوں، ہے نا. وانا الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں ہر چیز سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کے یعنی برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا، ہے نا. پھر آخری جو آیت ہے وہ کیا کہتی ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وہ آیت کو دیکھتے ہیں سمجھ آئے گی انشاءاللہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں ہے، اور لم نہیں ہے، یکن ہے، لہو اس کا، کفوان ہمسر، احد کوئی، یعنی اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے نا، برابر کا بھی کوئی بھی نہیں. آپ دیکھیے نیچے مطلب اس کے والدین تو اوپر ہوتے ہیں نا، والدین تو اوپر ہوتے ہیں نا، لیکن اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے نا، اس کے مد مقابل کوئی بھی نہیں ہے. جیسا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر بنا دیتے ہے نا، ان کو بھی یہ بول رہے ان کو بھی برابر، مطلب آپ بھی دیجئے آپ بھی دیجئے، نہیں، کسی کے اللہ کسی کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے ہم کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، ہے نا. اور پھر جتنے بھی انبیاء آئے اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے، اور لوگوں نے کیا کرا، اللہ سے ہی جوڑ دیا ان کو، ہے نا، اللہ سے ملا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ہے نا. اچھا، لم یلد ولم کفوان احد جو ہے نا، کفو کے معنی سمجھیے کہ اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں ایکچولی، ایک سلک کا کپڑا ہم جب لاتے ہیں نا، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے استر لگاتے ہیں اس کے نیچے، ہے نا، استر لگاتے ہیں. کفو کے معنی علماء نے اس طرح سمجھایا ہے کہ استر جو لگاتے ہیں نا، تو آپ سوچئے وہ جو سلک ہے اوپر، پیور سلک آپ نے ڈریس خریدا ہے، اور نیچے جو کپڑا لگایا جاتا ہے، کیا وہ دونوں کو برابر سی کے جوڑا جاتا ہے؟ بٹ کیا یہ پھر بھی برابر ہو سکتا ہے نا؟ کیا یہ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں، ہے نا. آپ دیکھیے استر استر ہوتا ہے نا، اور وہ جو اوپر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے نا. تو وہ کوئی میچ نہیں ہے اس کو صرف مطلب لگایا جا رہا ہے سپورٹ کے لیے، بٹ اٹ کین ناٹ بی ایکول، ہے نا. سیم کپڑا آپ سمجھے پیور سلک اگر 7,000 روپیز میٹر مل رہا ہے، آپ لیتے لے کے دونوں کو جوڑتے ہیں؟ نہیں، ہے نا. سستے سے سستا کپڑا اور معمولی رہتا ہے وہ اندر کا کپڑا، ہے نا. تو ویسا علماء نے سمجھا ہے کہ وہ برابر جوڑ کر لگایا جاتا ہے، بٹ وہ پھر بھی برابر نہیں ہوتا، ہے نا. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے نا. کفو کیا ہے کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کے میچ کا کوئی نہیں ہے، اس کے یعنی جیسا
وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے نا، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے نا، کوئی ایکول ہو ہی نہیں سکتا اللہ رب العالمین۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے ان چیزوں سے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، ہے نا، شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے اندر۔ نعوذ باللہ کسی نے اللہ کا بیٹا تجویز کر دیا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، پھر مطلب کچھ لوگ اپنی سوچ میں اللہ سے بڑھ کے بنا دیتے ہیں، جیسا مثال کے طور پہ کسی پہ اگر جیسے جادو ہو گیا تو جنات سے پناہ لینے لگتے ہے نا، تو اللہ سے بڑا بنا دیا ایک معنوں میں، ہے نا۔ تو اللہ سے بڑھ کے کوئی ہے؟ کوئی نہیں، ہے نا۔ تو پھر الٹیمیٹ ذات ہمارے، یعنی اگر ہم دعا کریں، ہم جھکیں تو کس کے آگے؟ اللہ رب العالمین کے، ہے نا، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمیں سانسیں دی، جس نے ہمیں زندگی دی، جو اکیلا ہے، پوری دنیا کو سنبھالنے میں اکیلا ہے، پوری کائنات کو چلانے میں اکیلا ہے، پوری ہم سب کے بنانے میں اور ہم سب کو پالنے میں اکیلا ہے نا، اس کے کوئی برابر کا نہیں ہے، اور وہ ہر معاملے میں اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہیں تک رکھتے ہیں اپنا، انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک بار ہم ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم آپ سے سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار دیکھ لیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، ہو اللہ، وہ اللہ، ہوا مینس وہ، اللہ اللہ، احد اکیلا ہے، ایک ہے، اللہ وہ اللہ، الصمد سے بے نیاز یاد رکھ لیجئے، اللہ بے نیاز ہے نا، مطلب اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی حاجت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، لم یلد، لم نہ، یلد وہ جنا گیا، اوکے، یلد مطلب اولاد سے یاد رکھ لیجیے، یلد وہ جنا نہیں گیا، ولم اور نہ، یولد وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا، اوکے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ وہ جنا اور نہ جنا گیا، یولد یعنی جنا گیا، ہے نا، وہ نہیں جنا گیا، نہ وہ جنا اور نہ جنا گیا، ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفون ہمسر، احد کوئی ایک بھی اس کے برابر کا نہیں۔ ٹھیک ہے، ختم، بات ختم ہو گئی، ہے نا، پیریڈ۔ اللہ تعالیٰ ختم، بے نیاز ہے اور اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، بولتے ختم۔ اب آپ اس کے برابر بنا کے وہاں سے رستے بنا کے اس تک پہنچنے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین برابر، اللہ کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا۔ انشاءاللہ ہم یہیں تک اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔